الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على شمس الهداية واليقين وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، لہو وطن کے شہیدوں کا رنگ لایا ہے، اچھل رہا ہے زمانے میں نام آزادی۔ صدر محترم، سامعین کرام، مہمانان عظام، آج میں 15 اگست یوم آزادی کے موقع پر سب سے پہلے تمام ہندوستانیوں اور برادران وطن کو یوم آزادی کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اس کے بعد میں اس اسٹیج سے اور اپنی جانب سے اور تمام اساتذہ کرام کی جانب سے اور طلبہ دارالعلوم کی جانب سے ان تمام شہیدان وطن کو خراج عقیدت اور خراج تحسین پیش کرتا ہوں جنہوں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے اس ہندوستان کو سینچا، سوارا اور پروان چڑھایا۔ محترم حضرات، جس ملک کی سرزمین میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں یہ ایک آزاد اور جمہوری ملک ہے، اور ہم میں سے کون نہیں جانتا کہ 1947 سے پہلے یہ ہندوستان انگریزوں کا غلام بنا ہوا تھا، لیکن آج ہم آزاد ہندوستان میں فضا کی سانس لے رہے ہیں۔ یہ وہی ہندوستان ہے جو کل تک جبر و تشدد سے کچلا جا رہا تھا، جن کے لوگوں پر جبر و تشدد کے پہاڑ ڈھائے جا رہے تھے، ان کی عزت و ناموس پر داغ لگایا جا رہا تھا، لیکن ہمارے بڑوں نے، ہمارے بزرگوں نے، ہمارے اکابرین نے اس ہندوستان کو انگریزوں کے چنگل سے آزاد کرانے کے لیے کتنی قربانیاں دی ہے، کیسی کیسی مصیبتیں جھیلی ہے، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی ہے، اس کے لیے ہزاروں لاکھوں سینکڑوں جانیں دے کر اپنے خون سے اس ہندوستان کو آزاد کیا۔ ہمارے وطن عزیز، ہندوستان میں انگریزوں کا تقریباً 200 سال حکمرانی رہی، اور تاریخ گواہ ہے، تاریخ شاہد ہے کہ جب تک ہندوستانیوں کے بیچ دوریاں بنی رہی تب تک ہم انگریزوں پر کامیابی حاصل نہیں کر پائے، لیکن امام الہند مولانا ابوالکلام آزاد، مولانا عبید اللہ سندھی، شیخ الاسلام حسین احمد مدنی، شاہ عبد العزیز، ان جیسے عظیم رہنماؤں نے ذات برادری کے معاملے کو بالائے طاق رکھ کر اتحاد کے ساتھ انگریزوں کا جم کر مقابلہ کیا، تب جا کر 15 اگست 1947 کو ہمارا ہندوستان آزاد ہوا۔ لیکن آج ہم آزاد ہندوستان میں فضا کی سانس لے رہے ہیں۔ مفکر اسلام حضرت مولانا ابوالحسن علی ندوی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انگریز ایک ایک کر کے ہندوستان کی ریاست کو اپنانے لگا تو سب سے پہلے اس خطرہ کو جس نے محسوس کیا وہ میسور کا رہنے والا بلند ہمت وزیر و سپہ سالار ٹیپو سلطان کی ذات گرامی ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر کوئی مضبوط طاقت ان کے مقابلے کے لیے نہیں آئی تو انگریز ایک ایک کر کے پورے ملک پر قابض ہو جائیں گے۔ چنانچہ انہوں نے جم کر مقابلہ کیا اور انہوں نے مختلف ہندوستان کے مختلف نوابوں کو خطوط لکھے، اس کے اندر انگریزوں کو جنگ پر آمادہ کرنے کی کوششیں کی، اور اس مجاہد بادشاہ نے انگریزوں کے ساتھ تنے تنہا لڑتے رہے۔ آخرکار 4 مئی سرینگا پٹنم کی لڑائی میں شہید ہو کر شہیدان وطن کی فہرست میں اپنا نام لکھوا کر انگریزوں کی غلامی اور قید والی زندگی کو موت پر ترجیح دیتے ہوئے فرمایا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گیدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے۔ اس سے پتا چلا کہ ہم اسی ہندوستان کے رہنے والے ہیں۔ انگریزوں نے مغل کے آخری بادشاہ بہادر شاہ ظفر کو پکڑ کر برما بھیج دیا، جہاں ان کی موت ہوئی، اور انہیں دفنانے کے لیے اپنے وطن میں 2 گز زمین بھی نہ مل سکی۔ اسی وطن کی آزادی کے لیے محمد کی مفتی کفایت اللہ نے پھانسی کے پھندے کو گلے میں ڈالا۔ اسی آزادی کے لیے مولوی محمد باقر علی انگریزوں کے توپ کا نشانہ بنے۔ اسی آزادی کے لیے مولانا ابوالکلام آزاد برطانوی قید خانے میں پریشانیاں جھیلی ہے، بلکہ اپنی جان کو جان نہ سمجھتے ہوئے وطن کی خاطر سب کچھ قربان کر دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر اس جنگ میں علماء کرام حصہ نہ لیتے تو یہ ملک کبھی بھی آزاد نہ ہوتا۔ جب شیخ الہند مولانا محمود حسان دیوبندی رحمت اللہ علیہ انگریزوں کے خلاف فتویٰ دیے تو انگریز مولانا کو اس فتوے کی بنا پر مالٹا کی جیل میں قید کر دیا، اور مالٹا کی جیل جانے کے بعد انگریز مولانا کے جسموں کو لوہے اور تانبے سے داغا کرتا تھا، اور مولانا سے یہ مطالبہ کرتا تھا کہ شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی تم انگریزوں کے حق میں فتویٰ دے دو۔ مولانا نے کہا اے انگریز، میرا بدن کر سکتا
سکتا ہے, میرے جسم کے اعضاء کٹ سکتے ہیں, میں اپنے جسم کو ٹکڑے ٹکڑے کر سکتا ہوں, لیکن یاد رکھنا میں بلال کا وارث ہوں, میں عمار بن یاسر کا وارث ہوں, میں محمد بن قاسم کی شیدائی ہوں, میں سمیہ کا فرزند ہوں, میں ہرگز ہرگز تمہارے حق میں فتویٰ نہیں دے سکتا. اس سے پتا چلا کہ ہم اسی ہندوستان میں پیدا ہوئے ہیں. جب تک ہماری سانس چلتی رہے گی ہم اپنے دین و شریعت پر عمل کرتے ہوئے عزت کے ساتھ, عظمت کے ساتھ, شوکت کے ساتھ زندگی گزاریں گے, اور جب ہماری موت آئے گی تو مر کر بھی وطن عزیز کی سرزمین میں دفن ہو جائیں گے. جدا بدن سے ہرگز یہ پے رہن ہوں گے, جدا بدن سے ہرگز یہ پے رہن ہوں گے, وطن کے ہوتے ہوئے اب نہ بے وطن ہوں گے. مطالبہ کبھی ہجرت کا ہم سے مت کرنا, یہی جئیں گے, یہی مریں گے, یہی دفن ہوں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.